تعلیمات کے مطابق آپ عمل کرتے رہے، رمضان کے بعد کی زندگی بھی آپ کی ویسی ہی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے آپ باز رہیں، اللہ کے اوامر پر آپ عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے ان چیزوں پر آپ عمل کر کے دکھائیں۔ اگر رمضان چلا گیا، تبدیلی نہیں آئی تو رمضان آتا رہے گا، جاتا رہے گا، تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، آپ اللہ کے پسندیدہ اور بہترین بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ رمضان سے نصیحت لیں، رمضان کو جیسے ہم نے بہترین طریقے سے گزارا ہے، رمضان کے بعد والی بھی زندگی ہماری نماز والی زندگی ہو، زکوٰۃ والی زندگی ہو، صدقے والی زندگی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت والی زندگی ہو، اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے محبت والی زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، اگرچہ عاصی اور نافرمان ہیں، اے اللہ ہم جس طریقے سے تو تقاضا کرتا ہے عبادت کا، ہم نے تیری عبادت نہیں کی، جس طریقے سے تو نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہم نے اس طریقے سے روزہ نہیں رکھا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تیرے دربار میں اس سے سوالی بن کر ہم سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات، خیرات اور فطرانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے خوش کرنے کے لیے اور تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، اے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ان عبادتوں کے بدلے میں ہمارے لیے جنت ہمارا نصیب بنا دے، ہمیں جنت کے مستحق بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں سربلندی دے، اے اللہ ہمیں ذلت و خواری سے بچا، دشمنوں کے نرغے، دشمنوں کی پریشانی اور حاسدوں کی حسد سے بچا۔ اے اللہ دنیا میں عزت دے، ذلت سے بچا۔ اے اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں اے اللہ ہمیں اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والا مسلمان بنا۔ اے اللہ جب اس دنیا سے تو ہمیں اٹھا، ہماری روح اس دنیا سے جب اٹھا، ہماری روح جب ہمارے جسم سے جدا کر، تو اے اللہ ہماری زبان پہ بس ایک ہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کرام کو عید کی مبارکباد دیتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، ایک دوسرے کو یہ مبارکبادی دینا چاہیے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور پھر اس عید کے مناسبت سے اگر کوئی بھائی کسی سے دشمنی ہو، کسی سے اگر جھگڑا لڑائی ہو، دل میں کوئی بات ہو، آج ان سے معانقہ کر لیں اور گلے ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج ساری باتیں بلا دیں، کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں، ساری باتیں بلا کر کے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ سب آپ کا پانی پینا ہو ہم بھر گئے دیکھا بھر گئے تھے بن گیا دھنیہ واد۔